السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ عابدی میڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری ہے، جس طرح آپ کے سامنے فوٹیج آ رہی ہے، اور اس مرتبہ مسلمانوں نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے عالم اسلام نے انہوں نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے اور ان کا بائیکاٹ کر کے اسرائیلی پروڈکٹس کی چیخیں نکال دی ہیں۔ الحمدللہ ان دنوں ہماری بھی عادت بن چکی ہے، جو کچھ بھی خریدتے ہیں تو دیکھ بھال کر خریدتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی چیز کے خریدنے سے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر بم گرے، ہمارے پیسوں سے ہمارے بھائیوں کا گلا گھونٹا جائے۔ تو اس کا آج کل ہم بڑا خیال رکھ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں، دکان، شاپنگ مال، مارکیٹ، تو وہاں دوست یار کو، جان پہچان والوں کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ مسلمان ماشاءاللہ پہلے سے ہی متوجہ ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں بے حس، جن کی حس ختم ہو چکی ہے، تو وہ اس بارے میں بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بے حس مارکیٹ، بے حس شاپنگ مال میٹرو ہے۔ آپ آئیں گے سائٹ کراچی سے، بالکل آپ کے سامنے اسٹریٹ پڑے گا، دائیں طرف حبیب بینک کا پل آئے گا اور بائیں طرف بنارس۔ اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں میٹرو شاپنگ مال میں۔ ان سے باقاعدہ ہماری بات ہوئی تھی، مبلغ ختم نبوت مولانا عبدالحی صاحب کے ساتھ میں یہاں آیا تھا، ان کو سمجھایا تھا کہ یہ قادیانی مصنوعات ہیں اور قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اسرائیلی مصنوعات تو تھی ہی، شیزان جو قادیانیوں کی مصنوعات تھی وہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس پہ مجھے زیادہ افسوس کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان سے بات بھی ہوئی تھی اور یہ چیز تو یہاں اس کی تبلیغ بھی ہوتی رہتی ہے، لوگوں میں شعور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے بڑے سے آفیسر سے ہماری باقاعدہ بات ہوئی تھی۔ ہم ان کے آفس گئے تھے، اندر جا کے بڑے تحمل سے انہوں نے ہماری بات سنی تھی، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج جب میں نے دیکھا تو قادیانی مصنوعات جگہ جگہ رکھی ہوئی تھی۔ جہاں اچار والی جگہ تھی وہاں قادیانی شیزان کا اچار رکھا ہوا تھا، اور جہاں کولڈ ڈرنکس تھی تو وہاں ان کی کولڈ ڈرنکس رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ سب چیزیں تھی، مجھے انتہائی افسوس ہوا۔ ان کو ہم نے سمجھایا بھی تھا، لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ آپ جب ان سے کہیں کہ بھائی بائیکاٹ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس طرح تو سب چیزیں انگریزوں نے بنائی ہے، کافروں نے بنائی ہے، تو ہم کس کا بائیکاٹ کریں؟ جس طرح آج کل ہم یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ ان پروڈکٹس سے آنے والا نفع ہمارے بھائیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح قادیانی مصنوعات جو ہے وہ بھی قادیانی ہر فرد اپنے مال کا 10واں حصہ وہ اپنی تشہیر میں اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام مسالک کا، تمام مسلمانوں کا، تمام مفتیان کرام کا، کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین، ان سے خرید و فروخت یہ حرام ہے۔ تو انہوں نے قادیانیوں کا اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود جب بائیکاٹ نہیں کیے تو یہودیوں کا کیا بائیکاٹ کرتے؟ تو میری تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ یہودیوں اور قادیانیوں کا بائیکاٹ نہ کرے، آپ لوگ ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی چیخیں نکالیں۔ یہ لوگ اسی طرح راہ راست پہ آئیں گے، ان کی عقل اسی وقت ٹھکانے آئیں گی۔ یہ بے غیرت، یہ بے حس لوگ اس وقت تک ان کی حس نہیں جاگے گی جب تک ہم لوگوں کو ٹیکہ نہیں لگائیں گے۔ تو یہ ٹیکہ، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میٹرو والے کی چیخیں نکلے، اور جو یہودی مصنوعات کا، قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرے، آپ لوگ ان کا بائیکاٹ کریں، تاکہ یہودیوں سے پہلے جو یہ لوگ یہودی نواز لوگ موجود ہے، قادیانی نواز لوگ موجود ہے، ان کی چیخیں نکلے اور یہ لوگ جو ہے راہ راست پر آئے، ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ آج کی محفل میں اتنے، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔